محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام قبول کیا، جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا۔ ورزق کفافا، اسلام کے قبول کرنے کے بعد اسے برابر سرابر روزی دی گئی۔ وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پر قناعت کی توفیق اللہ نے اس کو دی، وہ انسان کامیاب ہو۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، کامیاب ہو گیا وہ۔ کون کامیاب ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تین باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ جسے اسلام کی دولت دے دی گئی، اسلام جس نے قبول کر لیا، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دی۔ دوسری بات بیان فرمائی، ورزق کفافا، اور اسے برابر سرابر روزی دے دی گئی، زندگی میں اسے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اسے اتنا دے دیا گیا۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس پر قناعت کرنے کی توفیق اللہ نے اس کو دی۔ قناعت، قناعت کیا معنی اس کے ہیں؟ تو آپ کو میں بتاؤں، قناعت کے معنی علماء نے بتائے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے، جو اللہ نے دیا جس حال میں اللہ نے رکھا اس پر راضی ہو جائے، یہ قناعت ہے۔ ایک اور معنی علماء نے اس کا بیان کیا کہ انسان جو اپنے پاس موجود ہے اس میں خوش رہے، جو اس کے پاس نہ ہو اس کا غم نہ کرے، جو ہے اس پر خوش رہے، جو نہ ہو اس کا غم نہ کرے، یہ قناعت۔ تو میرے حال اس کے بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے ہیں، خلاصہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کی شکر گزاری کرنا یقیناً ایک مومن کی یہ شان ہے، ایک مومن کی صفت ہے، لیکن شکر ادا کرنے سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے قناعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن شکر ادا کرنے سے پہلے انسان قناعت اختیار کرے۔ قناعت کیا ہے؟ اللہ نے جو دیا اس سے پہلے راضی ہو۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ کیا حال ہے، کیسی زندگی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اچھی چل رہی ہے، لیکن جو کچھ ہے سوکھی موکھی چل رہی ہے زندگی، جو کچھ ہے چل رہا ہے ایسے۔ اللہ کا شکر ہے لیکن پھر ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ روکھی سوکھی زندگی چل رہی ہے، یہ روکھی سوکھی زندگی سے انسان خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر تو ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جو زندگی اللہ نے اسے دی اس سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے۔ یہ قناعت نہیں ہے اس کی زندگی، قناعت نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ قناعت کا مطلب ہے اللہ نے جو دیا، اللہ نے جیسا دیا، اللہ نے جس حال میں رکھا اس سے راضی ہو، پہلے اللہ کے فیصلے سے راضی ہو۔ اللہ نے جیسا رکھا میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ نے جس حال میں رکھا میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ نے جو دیا میں اس سے راضی ہوں، اللہ نے جو نہیں دیا میں اس سے راضی ہوں۔ پہلے اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، یہ قناعت ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر قناعت کا معنی ایک لفظ قناعت کا استعمال کرتا ہے تو ایک غلط مفہوم میں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیا مفہوم ہے؟ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ رہ گیا اسی پر زندگی گزار لی، یہ بھی قناعت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مال کمانے سے یا محنت کرنے سے، مزدوری کرنے سے یا اسی طرح سے مال و دولت کی فکر کرنے سے شریعت نے روکا نہیں ہے۔ شریعت تو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ محنت کرو، کماؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا گھر بناؤ، یہ ساری چیزیں شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ شریعت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا سوال کرنے سے منع کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ کماؤ، کھاؤ، پیو، لیکن جو کما رہے ہو اس میں اللہ سے راضی رہو، جو کھا رہے ہو اس میں اللہ سے راضی رہو،
جہاں ہو جس حال میں ہو اس حال میں اللہ سے راضی رہو. تو یہ قناعت ہے, یہ قناعت ہے. قناعت کا معنی یہ نہیں کہ جو ہے بس اسی میں انسان زندگی گزر بسر کر لے, آگے کمانے کی فکر نہ ہو. انسان یہ کہ کماؤ, محنت کرو, کیا ضرورت ہے, جو اللہ دیا بس ہے. نہیں, شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت کہتی کہ کماؤ, شریعت کہتی کہ کھاؤ پیو, اپنے گھر والوں کو کھلاؤ پلاؤ, پہناؤ اڑاؤ, اچھا رہو. شریعت یہ کہتی ہے. لیکن جو اللہ دے رہا ہے اس میں خوش رہو, جو اللہ دے رہا ہے اس سے راضی رہو. جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رکھا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. یہ قناعت, یہ قناعت ہے. تو لہذا قناعت کے سلسلے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ آج دنیا کے اندر انسان جس حال میں زندگی گزار رہا ہے, زبانی طور پر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے, لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کتنے ایسے دل ہیں جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں, جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں. جب حال چال پوچھا جاتا ہے اس انداز میں وہ بیان کرتا ہے گویا کہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے, گویا کہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے. یہ بیماری, یہ مرض, یہ صحت, یہ عافیت, یہ مال و دولت, یہ پیسہ, یہ گھر, یہ جائیداد, یہ کھانا پینا, جو کچھ اللہ نے دیا سب اللہ کی طرف سے, سب اللہ کے فیصلے ہیں. انسان اگر ایسے گھر میں رہتا ہے جہاں انسان کو تکلیف ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ اچھے گھر میں ہو. لیکن اگر حال چال اگر پوچھا جا رہا ہے اور وہ اس انداز میں بتا رہا ہے کہ گویا کہ شکوہ شکایت اس کی ہے, تو پھر وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں. بیماری صحت اللہ کی جانب سے, اللہ کے فیصلے. اگر حال چال پوچھا جا رہا ہے, انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے, مگر ایسا ایسا ہے, ایسا ایسا ہے, اللہ نے ایسا رکھا, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے. یہ شکوہ ہے اللہ کی ذات سے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شکوہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ بیماری, یہ شفا, یہ صحت و عافیت سب اللہ کے فیصلے, سب اللہ کی طرف سے. بیماری کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. شفا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. حضرت ابراہیم نے یہ بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے الفاظ قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. تو ہر فیصلہ اللہ کی جانب سے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. ہماری نظروں میں, ہماری نگاہوں میں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ میرے ہی ساتھ ہونا تھا, کیا اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا, فلاں کے پاس تو ایسا ہے, اس کے پاس تو یہ ہے, اس کے پاس تو ایسا ہے, وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے, وہ اس کے ٹھاٹ باٹ ایسے, اس کی شان و شوکت ایسی ہے, اس کے پاس اتنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے جو تمہیں دیا اس سے راضی رہو. تو اس کے لیے کیا اسباب ہو سکتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ جن باتوں پر اگر ہم غور کریں تو ہم ہر حال میں قناعت اختیار کریں گے, اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو جائیں گے. کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, آپ ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں, اپنے عقیدے میں, اپنے ایمان میں اس بات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب آپ میرے اور آپ کی زندگیوں میں قناعت انشاءاللہ یقیناً ضرور ہے. قناعت یاد رکھیں بہت بڑی دولت ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انسان اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں اگر خوش ہے, وہ فقیر ہوگا ابھی تو بادشاہ کی طرح سکون و اطمینان سے رہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنایا لیکن وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں, میرے پاس یہ کم ہے, میرے پاس یہ کم ہے, مجھے یہ چاہیے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا, اس کے پاس یہ ہے, وہ ہے, بادشاہ ہوتے ہوئے اس کے دل کو سکون نہیں ہوگا. تو یہ قناعت اصل دولت ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا اس پر انسان راضی ہو جائے, اطمینان اس کے دل کو ہو, سکون اس کے دل کو. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے دل کو سکون نہ ہو تو پھر یہ دولت انسان کے کسی کام کی. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں, اپنے ذہن و دماغ میں, اپنے عقیدے میں اس بات کو بٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ وہی رزاق ہے, وہی رزق دینے والا ہے, وہی روزی تقسیم کرنے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین.
وہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، مضبوط ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات کہا۔ انسان سوچتا ہے، دنیا کے حالات دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے ایسا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں اتنی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس مال کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس جائیداد کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسا ہے، اسے تو اللہ نے سب کچھ دیا، بغیر محنت کے اللہ اسے سب کچھ دے رہا ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے اپنے عقیدے میں مضبوط کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان، انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ فیصلے کیے۔ اس کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کسے کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کتنا کھائے گا، کب تک اس کی زندگی ہوگی، اللہ نے سب لکھ دیا۔ تو آپ اگر اپنی زندگی سے شکوہ کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے میری تقدیر میں ایسا کیوں لکھا، یہ شکوہ گویا کہ۔ تو سب سے پہلے یہ عقیدہ مضبوط کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا یہ تقدیر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی۔ کون کب تک زندگی گزارے گا، کتنا کھائے گا، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ہے، اپنے عقیدوں میں مضبوط کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا، جس کو دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے لوگوں میں درجات رکھے، سب کو ایک برابر نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جتنے ہیں سب کے سب لکھ پتی، جتنے ہیں سب کے سب کروڑ پتی، نہیں، اللہ نے درجات رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفاوت رکھا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو اچھا، کسی کو برا، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے جیسے چاہا رکھا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو کمزور، کسی کو طاقتور۔ انسان بس دیکھتا چلا جائے کتنے قسم کے لوگ ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پیچھے ہماری حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دیا، درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے طور پر کسی کو کم، کسی کو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ انسان کبھی کبھار یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ بری ہے، میری زندگی، میری قسمت میں یہ بری چیز ہے، لیکن آگے چل کر وہی چیز اس کے لیے بہتر ثابت ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ہوتا ہے، امید ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز جس سے تم کو محبت ہے، جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے شر ہے، اس میں نقصان ہے تمہارے۔ یہ حکمت اللہ جانتا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا یہ سمجھو کہ اس کے پیچھے اللہ کی کچھ حکمت ہے۔ اللہ نے جو دیا، جیسا دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے فرمائے ہیں، اللہ نے جس کو جو دیا، جیسا دیا، یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ انسان عام طور پر یہ بات اس کو جب سمجھ میں آتی ہے جب انسان کبھی حادثات سے یا اسی طرح سے کبھی بیماریوں سے، کبھی اس طرح کے واقعات جب پیش آ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی لیے اس سے بچا کر، یہ اللہ کی حکمت۔ تو بہرحال جو اللہ نے دیا، جس کو اللہ نے جیسا دیا، جس حال میں رکھا، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جائے۔ یہ تیسری بات جو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ہے، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس کو دیا، جو دیا، جتنا دیا، جیسا رکھا، یہ سب تو ختم ہونے والا ہے۔
یہ سب ختم ہونے والا ہے. جس چیز کو دیکھ کر انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ فلاں کے پاس وہ ہے, اللہ نے اس کو اتنی دولت دی, اس کو اتنا دیا, اس کو اتنا مال ہے, اس کے پاس اتنی جائیداد ہے, یہ سب ختم ہونے والا ہے. نہ انسان ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا ہے, نہ جس چیز کی طلب انسان کو ہے, جس چیز کی عرض لالچ انسان کر رہا ہے, نہ وہ چیز ہمیشہ باقی رہے. وہ چیز بھی ختم ہونے والی, خود انسان کی زندگی ختم ہونے والی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ جمع کرتا ہے, سب جمع ہو گیا, انسان چلا گیا, سب جمع ہو گیا. فلاں چیز چاہیے, مال چاہیے, دولت چاہیے, جائیداد چاہیے, عزت چاہیے, شہرت چاہیے, اولاد چاہیے, ہر چیز جب جمع ہو گئی, جنت نما اپنا محل تیار کرتا ہے, اور اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے. کیا کس چیز کے پیچھے انسان پڑا ہوا, کس چیز کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, یہ دنیاوی زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, انسان بڑی محنت کے ساتھ, تگ و دو کے ساتھ, بڑی آرزوؤں کے ساتھ, تمناؤں کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے, اور جیسے ہی حاصل وہ کرتا ہے اس کے پاس سے وہ چیز چلی جاتی ہے. کبھی انسان باقی رہ جاتا ہے, چیز چلی جاتی ہے, کبھی چیز باقی رہ جاتی ہے, انسان چلا جاتا ہے. دونوں چیزوں کا کوئی بھروسہ, نہ چیز کا کوئی بھروسہ, نہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ. پھر انسان کیوں پڑتا ہے ان چیزوں کے سلسلے میں؟ جو اللہ نے دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے, خوش رہے کہ اللہ نے جو دیا, جس حال میں رکھا, اللہ نے بہت اچھا رکھا, جو دیا میں اس میں خوش ہوں. یہ انسان کی زندگی میں یہ اعمال, اس طرح کی سوچ, اس طرح کی فکر ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک اور بات جو ہمارے عقیدوں میں مضبوط کرنے کی ہے, جو ہمیں سوچنے کی ہے, وہ یہ کہ اپنے آپ کو ہم بیجا تصرف سے, فضول خرچی جسے ہم کہتے ہیں, فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کر, فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. یہ فضول خرچی انسان کو اللہ کا ناشکرا بناتی ہے, اللہ کے فیصلوں سے انسان کو ناراض کرتی ہے. کیوں؟ انسان کے پاس مان لیجئے انسان کی حیثیت اتنی ہے, اتنی اس کی کمائی ہے, اتنی اس کی روزی ہے, لیکن یہ خواہشات انسان کو کیا کرتی؟ فضول خرچی پر ابھارتی. کاش میرے پاس یہ ہو, کاش میرے پاس یہ ہو, میں ایسا کروں, میں ایسی زندگی گزاروں, میں یہ کھاؤں, میں وہ کھاؤں, میں ایسا رہوں, میں ویسا رہوں, میں یہ خریدوں, میرا لباس ایسا, میرا فلاں ایسا. یہ فضول خرچی, یہ بیجا خواہشات, یہ بیجا تصرفات میں انسان پڑھ کر اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے تو دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا. اللہ کے فیصلے سے انسان ناراض ہوتا ہے. تو شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جو اللہ نے دیا, جس حال میں اللہ نے رکھا, خوش رہو, فضول خرچی سے بچو. اور یاد رکھو, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شریعت میں یہ بڑا تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اپنے آپ کو شیطان کی فہرست سے جوڑ رہے ہیں, شیطانوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہے ہیں. کون؟ فضول خرچی کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ فضول خرچی کرنا یہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے, اور شیطان سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے. شیطان سب سے بڑا ناشکرا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی, ناشکری اس نے کی. اور انسان اگر ناشکری کرتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے, تو اسی کی لسٹ میں چلا جاتا ہے, اسی کے درجے میں چلا جاتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو فضول خرچیوں سے بچا کر رکھے, بیجا خرچوں سے, فضول خرچی سے, بیجا اخراجات سے اپنے آپ کو روک کر رکھے. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ کیوں؟ کیونکہ انسان یہ سمجھ کر زندگی گزارے, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر جو چاہے کرے, جو چاہے کھائے, جو چاہے پیے, جو چاہے پہنے, جو چاہے خواہش کرے, جو چاہے آرزو کرے, وہ جنت ہے کافر کے لیے. اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں کوئی قیدی خواہشات نہیں کرتا, قید خانے میں آرزویں نہیں کرتا, تمنائیں نہیں کرتا. اور اسی طرح سے قید خانے میں انسان یہ اس طرح سے کہ مجھے یہ چاہیے, کھانے میں مجھے یہ چاہیے, لباس میرا ایسا ہو, گھر میرا ایسا ہو,
قید خانے میں کوئی اس طرح کے خواہشات ڈیمانڈ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مومن کو بتایا جا رہا ہے تم جو زندگی گزار رہے ہو ایک قیدی کی طرح دنیا میں ہو, قید میں ہو. قید میں انسان جس طرح سے نہ اسے خواہشات کی, نہ آرزویں, نہ تمنائیں, نہ کھانے پینے کی ہوش, نہ لباس کی ہوش, نہ جگہ کی ہوش, نہ گھر کی ہوش, کوئی چیز جس طرح سے انسان قید خانے میں زندگی گزارتا ہے, مومن سے کہا جا رہا ہے کہ مومن کے لیے یہ جنت قید خانہ ہے. کافر ہے وہ آرزویں کرے, وہ تمنائیں کرے, وہ خواہشیں کرے, وہ کافر ہے. اس کے لیے دنیا ہی میں ہے جو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسیر پر لیٹے ہوئے تھے, اور حسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے پسینے سے اللہ کے نبی کی پیٹھ سے حسیر چپک جاتا. صحابہ یہ منظر دیکھتے ہیں, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. صحابہ کہتے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, اور آپ کا یہ حال. قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہیں ان کے پاس کیسے کیسے خزانے ہیں, اللہ نے ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے, ایسا کیوں نہیں کہ آپ کے پاس بھی ایسا کچھ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا, مجھے دنیا سے کیا سروکار. اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جو کچھ یہاں ان کو دیا گیا دنیا ان کے لیے, آخرت ہمارے لیے, کیا تم راضی نہیں ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں, ہم راضی ہیں اس بات سے, ہم راضی ہیں اس بات سے. تو جب کبھی دل میں اس بات کا خیال آئے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں, اللہ نے مجھے کیوں یہ نہیں دیا, نبی کی زندگی یاد کر لیں, نبی کا وہ جملہ یاد کر لیں کہ ہمارے لیے آخرت دنیا میں کافروں کے جو کچھ ہے, دنیا میں کافروں کے لیے, ہمارے لیے آخرت میں ہے جو کچھ ہے. اللہ نے تیار کر رکھا, ایسا تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی دل نے سوچا, نہ کسی کان نے سنا. ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں. دنیا کے اندر انسان کے دل میں جو قناعت نہیں آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے جو ناراض ہوتا ہے, وہ اس وجہ سے بھی کہ انسان دوسروں کو دیکھتا ہے. انسان دوسروں کو دیکھتا ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کو اللہ نے یہ دیا, اس کے پاس یہ ہے, اس کی قسمت اچھی ہے, اس کی تقدیر اچھی ہے, اس کو یہ ملا, اس کو وہ ملا, ویسی زندگی گزار رہا ہے, وہ یہ کھا رہا ہے, وہ یہ پہن رہا ہے, اتنا لباس, اتنا مہنگا لباس وہ پہن رہا ہے. شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے, شریعت کہتی ہے مت دیکھو, مت دیکھو ان کی طرف جو تم سے آگے ہیں, جو تم سے درجے میں ایسی طرح سے مال و دولت میں تم سے جو آگے ہیں, انہیں مت دیکھو. لا ينظر الى من هو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف مت دیکھو. لا ينظر الى من هو فوقكم, کہ لا تنظروا الى من هو فوقكم, جو تم سے اوپر ہیں ان کی طرف مت دیکھو. لا تنظروا الى من هو اسفل وانظروا الى من هو اسفل منكم, جو تم سے نچلے طبقے میں ہیں انہیں دیکھو. فهو اجدر الا تذكروا نعمت اللہ علیکم, اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی شکر گزاری کرو, تم اللہ کی شکر گزاری ادا کرو گے. ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دیتا ہوں معصوم بچوں کو بچانے کے لیے, ایسی طرح سے کچھ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بتانے کی خاطر کہ اللہ نے جس کو دیا کیسا دیا, کچھ ویڈیوز اور چھوٹے چھوٹے ویڈیوز یا پکچرز اس طرح سے ہوتے ہیں جس میں بہت بڑا پیغام ہوتا ہے, بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. کیا پیغام ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے جس کے پاس لگژری کار ہے, ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس کھٹاری ایک کار رکھی ہوئی ہے, وہ اس میں سفر کر رہا ہے, وہ اس میں سفر کر رہا ہے. ایک تیسرا آدمی ہے جس کے پاس کار نہیں ہے, موٹر سائیکل, وہ اس پہ سفر کر رہا ہے. ایک چوتھا آدمی ہے جس کے پاس سائیکل ہے, وہ اس پر سفر کر رہا ہے. ایک پانچواں آدمی ہے جو پیدل سفر کر رہا ہے. ایک چھٹا آدمی ہے کہ جس کے پیر کٹے ہوئے, جس کے پیر کٹے ہوئے. پیغام آپ دیکھیں کتنا بڑا پیغام اس سے ملتا ہے. جو کھٹاری کار میں جا رہا ہے وہ اسے دیکھتا ہے, کسے؟ جو لگژری کار میں جا رہا ہے اسے دیکھ کر کہتا ہے میری قسمت میں ایسا تھا, مجھے ایسا نہیں ملا جیسا اس کو ملا.
پھر اس کے بعد وہی اس آدمی کو دیکھتا ہے جو موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چلو میرے پاس 4 پہیوں والی گاڑی تو ہے، اتنا نہیں ہے لیکن اتنا تو ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی جو موٹر سائیکل پر سوار ہو رہا تھا، وہ کار والے کو دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہے جو 2 پہیوں والی گاڑی ہے، اس کے پاس تو 4 پہیوں والی گاڑی ہے۔ پھر وہ اس آدمی کو دیکھتا ہے جس کے پاس سائیکل ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی میرے پاس اس سے تو بہتر ہے۔ اوپر والے کو دیکھ رہا ہے ناشکری کر رہا ہے، نیچے والے کو دیکھ رہا ہے شکر گزاری کر رہا ہے۔ پھر وہ آدمی جو سائیکل پر ہے، موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس تو اتنی اچھی گاڑی ہے۔ پھر وہ اس کو دیکھتا ہے جو پیدل چل رہا ہے، پیدل چلنے والے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چلو میرے پاس یہ تو ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی جو پیدل چل رہا تھا، اس آدمی کو دیکھتا ہے جس کے پاس سائیکل ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس سائیکل تھا، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ اس آدمی کو دیکھتا ہے جس کے پیر کٹے ہوئے، وہ دیکھ کر کہتا ہے چلو میرے پاس پیر تو ہے چلنے کے۔ صرف زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، مثال یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے بڑھتے چلے جائیں، کتنی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ نے جو دیا اچھا دیا، جتنا دیا اللہ نے اچھا دیا، جو ہمارے پاس ہے اچھا ہے۔ اوپر کی طرف دیکھو گے اللہ کی ناشکری کرو، نیچے کی طرف دیکھو گے اللہ کی شکر گزاری کرو۔ جس کے پیر کٹے ہوئے کم سے کم اس کی سانسیں تو چل رہی ہے، کتنے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، مردہ ہے، میت ہے، جان بھی ان کے اندر ہے۔ کتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور رکھا ہے، معذور ہوتے ہوئے اپنے گھر چلا رہے ہیں، اپنا خاندان چلا رہے ہیں۔ اللہ نے جس کو سب کچھ دیا، اپنے بستروں پر پڑے ہوئے فالج کا اٹیک کی صورت ہو گیا، سارا جسم اس کا موجود ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب ہے، بستر پر پڑا ہوا بوجھ پڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں، وہ خاندان چلا رہا ہے۔ کیسے کیسے اللہ نے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو حال جس حال میں اللہ نے رکھا اچھا رکھا، جو اللہ نے دیا بہت دیا۔ کبھی اوپر کی طرف نہ دیکھیں، اوپر کی طرف دیکھیں گے ناشکری کریں گے، نیچے کی طرف دیکھیں۔ دنیا کے اندر ہسپتال آپ چلے جائیں، بڑے بڑے ہسپتال ہمارے شہر میں موجود ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے جو دیا، جتنا دیا بہت اچھا دیا۔ کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے، کسی کے پیر کٹے ہوئے، کسی کے دل میں سوراخ، کسی کا سر پڑا، اللہ اللہ اللہ، کیسی کیسی بیماریاں، کیسے کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس حال میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں، کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں۔ اللہ نے کتنا اچھا رکھا، باوجود اس کے انسان اپنی زندگی اپنی زبان سے ناشکری کرے کہ اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ایسا نہیں دیا، ویسا نہیں دیا، ایسا محل نہیں ہے، ویسا گھر نہیں ہے، ایسا کھانا نہیں ہے، ویسا لباس نہیں ہے۔ ارے شکر گزاری کرو اللہ کی، جو دیا اللہ نے، جس حال میں رکھا اللہ نے بہت اچھا رکھا، بہت اچھا رکھا۔ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہو، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہو، یہی قناعت ہے، اور یہ قناعت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے فیصلے سے اگر راضی رہیں گے، یاد رکھیں فقیری میں بھی بادشاہی ہوگی، اور اگر اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں رہیں گے، بادشاہت بھی مل جائے، سکون اس کے دل کو نہیں ہوگا، فقیروں کی طرف تڑپتا ہے۔ تو یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے دیا، جس حال میں اللہ نے رکھا، اس میں خوش رہنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ